السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج سب سے پہلے اپنے اس بھائی کا تعارف کروا دوں جن کا نام ہے جام نادر اور ان کا تعلق ہے بلوچستان نصیر آباد سے، جنہوں نے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنے کا اظہار کیا ہے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اپنے ان احباب کا، دوستوں کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ہمیں عزت افزائی کی۔ دعائیں اللہ پاک ان پر اپنی رحمتیں فرمائے اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بچوں، آج ہمارا سبق ہے قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 6، جس میں ہم نے آپ کو دو زبر یعنی تنوین تنوین کی پہچان کروانی ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تو بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 1، تنوین بچوں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کا مجموعہ ہے تنوین۔ اسے ہم یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی بتائیں تنوین کسے کہتے ہیں، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے کہ تنوین کے معنی کیا ہے؟ تو بچوں، تنوین کے معنی ہے نون کی آواز پیدا کرنا۔ جب ہم کسی بھی حرف پر دو زبر لگاتے ہیں یا اس کے نیچے ہم دو زیر لکھتے ہیں یا ہم اس کے اوپر دو پیش لگاتے ہیں تو آخر میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک حرف کے اوپر جب دو زبر لگے ہوں تو وہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو بچوں، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن۔ زیر اور پیش کا تعارف ہم اگلے سبق میں جا کے کریں گے، لیکن یہاں پہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ تا دو زیر تن، نون ساکن کی آواز پیدا ہوئی۔ ساکن کا مقصد کیا ہے؟ ساکن کے معنی کیا ہے؟ کسی حرف کے اوپر جب ساکن کی علامت لگ جائے تو وہ حرف خاموش ہو جاتا ہے، یعنی اس کے آگے ہم نہ زبر، نہ زیر اور نہ ہی ہم پیش پڑھ سکتے ہیں۔ تو با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ تو بچوں، ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، یہ جو نون ساکن ہے، یہ یعنی کوئی بھی ایسا حرف جو ساکن ہو، اس کے اوپر جزم یا اسے سکون بھی کہتے ہیں، اگر یہ ہو تو اس صورت میں ہم اس حرف کو نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس سے ایک پہلے جو حرف ہے اس حرف کو ہم متحرک حرف کہیں گے۔ پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متحرک حرف کون سا ہوتا ہے؟ تو جس حرف کے اوپر حرکت یعنی زبر، زیر یا پیش، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر ایک حرکت ہے، زیر بھی ایک حرکت ہے، پیش بھی ایک حرکت ہے، تو ان کا مجموعہ بنا حرکات۔ اگر کسی حرف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟
اس کو ہم حرف متحرک کہیں گے اور بازبر با پڑھیں گے. تو بورڈ کی طرف چلتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کا جو سبق ہے اس میں ہم نے آپ کے لیے آج کیا لکھا ہے. تو بچوں قاعدہ نمبر 1 تنوین. تنوین 2 زبر. زبر حرف کے ہمیشہ اوپر ہوں گے. زیر ہمیشہ حرف کے نیچے. زبر کے معنی اوپر کے ہیں. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ فارسی زبان کے جملے ہیں. زبر، زیر اور پیش. زبر کے معنی اوپر کے ہیں. یہ علامت حرف کے اوپر آتی ہے. اور بچوں زیر کے معنی نیچے کے ہیں اور یہ علامت حرف کے نیچے آتی ہے. تو بچوں پیش کے معنی سامنے یا آگے کے ہیں اور یہ بھی علامت جو ہے ایک ہو یا دو ہو. اگر دو ہوگی تو ایک پیش سیدھا لکھا ہوگا اور دوسرا پیش الٹا. اس کو ہم 2 پیش پڑھیں گے. تو 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے. غنہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا. اور جب ہم کسی حرف پر غنہ کرتے ہیں تو ہماری جو آواز ہے وہ اس کا اخراج ہمارے ناک کے ذریعے ہوتا ہے. تو بچوں تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے. قاعدہ نمبر 2 ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. جب ہماری آواز ناک سے خارج ہوگی تو غنہ یقیناً ہم کر رہے ہوں گے. جس طرح میں ایک آپ کو قرآن پاک کی آیت کی ایگزامپل پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. اب یہ جو بن ہے برب بن یہ غنہ ہو رہا ہے. اس کی آواز ہمارے ناک سے خارج ہو رہی ہے. ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. اب مقدار سے مراد کیا ہے کہ ہم اس کو کتنا لمبا کر سکتے ہیں. اب بالناس یہ آواز تقریباً 1 الف کے برابر ہے. آگے ہے بچوں زبر کے بعد 2 زبر کا سبق لایا گیا ہے. اب زبر کے بعد 2 زبر کا سبق کیوں آیا ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ زبر کے بعد تو زیر آنا تھا. نہیں. اب 2 زبر لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آلریڈی 1 زبر کو سیکھ چکے ہیں, اسے سمجھ چکے ہیں. اب چونکہ زبر تو 1 بھی اوپر ہے اور 2 زبر بھی حرف کے اوپر ہیں, تو اس لیے زیر سے پہلے ہم نے 2 زبر کو سمجھانا بہتر سمجھا تاکہ اچھے سے بچوں کو سمجھ آ سکے. تو 2 زبر کا سبق لایا گیا ہے تاکہ زبر اور 2 زبر کی پہچان اور ان کے درمیان فرق واضح ہو جائے. ہدایت نمبر 1 حرف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں میں آپ کو اپنی اسٹک کے ذریعے بتاؤں گا کہ الف یہ لکھا ہوا ہے اور یا یہاں پہ لکھا ہوا ہے. وہ پڑھے نہیں جائیں گے, نہ ہی ہم
اس الف کو پڑھیں گے جو تنوین کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی دو زبر والے حرف کے ساتھ تنوین لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ اگزامپل ہے با دو زبر بن، تا دو زبر تن۔ اسی طرح جتنے حروف تہجی ہیں ان کے ساتھ دو زبر لگا لیں تو اسی کی آواز نکلتی جائے گی اور یہ اپنے اینڈ تک حروف پہنچیں گے۔ جیم دو زبر جن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، صاد دو زبر صاد۔ تو جیسے با دو زبر کو با دو زبر بن پڑھیں گے۔ اب یہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایکسپلین کر چکا ہوں کہ دو زبر لگا دیں تو اکیلا الف با لکھا جاتا ہے، اور اگر ایک زبر لگائے تو اس کے ساتھ نون حرف کا اضافہ ہوگا اور ساکن جو علامت ہے یہ بھی لکھی جائے گی۔ اب ان دونوں چیزوں کو ریس کر کے ہمارے سامنے با دو زبر بن، یعنی ہم نے اس کے اوپر تنوین لگا دیا۔ آگے ہے تا کو تا دو زبر تن، اور یا دال کو دال دو زبر دن، دال کو دال دو زبر دن پڑھا جائے گا وغیرہ۔ تو بچوں آگے ہے ہدایت نمبر 2، حروف کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ یعنی ہمارے بھی اس پروگرام کو تشکیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح حروف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے سیکھ سکیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو جتنا ہم اچھے سے قرآن پاک پڑھیں گے اللہ پاک ہمیں اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور ہم جب قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گی۔ تو حروف کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ با دو زبر بن پڑھتے وقت با دو زبر بان اس طرح پڑھا جائے، با دو زبر بان ہو جائے، بلکہ با دو زبر بن ہی پڑھیں۔ اس کی پریکٹس ہم نیچے جا کے کرتے ہیں۔ ابھی ان حروف کو پڑھتے وقت احتیاط کی جائے کہ آواز ناک سے نہ نکلے۔ تو بچوں یہ تھی دو زبر کی تعریف جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم دو زبر کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے آپ توجہ سے اور دھیان سے، میرے پڑھانے کے اندر کچھ سپیس ہوتی ہے، کچھ وقفہ ہوتا ہے تاکہ جو بچے ویڈیو میں ہمارے ساتھ شامل ہوں ان کو پڑھنے میں وقت جو ہے وہ میسر ہو سکے کہ وہ میرے ساتھ میرے بعد پڑھ سکے۔ ٹائم میں اتنی سپیس ہے۔ با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن۔ بچوں سا سے متعلق میں آپ کو بار بار بتاتا رہوں گا کہ جب ہم سا کا حرف ادا کریں گے تو ہماری زبان ہمارے دانتوں سے باہر نکلے گی اور ہمارے ہونٹ نرم ہو جائیں گے۔ سا دو زبر سن، جب ہم دو زبر کہیں گے تو زبان ہماری واپس ہمارے منہ میں چلی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم جب اس کو روانگی سے ادا کریں گے تو آواز آئے گی سن، سا دو زبر سن، سا دو زبر سن۔
آپ بھی میرے ساتھ مشق کریں. فا دو زبر فن, فا دو زبر فن. اور بچوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہی طریقہ ہے. اگر آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کے اس کو اپنے سامنے رکھ کے آپ سبق یاد کرنا چاہیں تو یقیناً کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی, لیکن اس کے لیے آپ کا ذوق چاہیے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. جیم دو زبر جن, ہا دو زبر حن, ہا دو زبر حن. ہا جو حرف ہے قرآن پاک کے اندر بے شمار دفعہ آیا ہے, تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے. ہم ہا کو بھی ہا پڑھ جاتے ہیں اور ہا کو تو ہم آلریڈی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کا خیال رکھنا آپ نے. ہا دو زبر حن, ہا دو زبر حن. اس کی آواز حلق کا جو درمیانی حصہ ہے, یعنی اگر اس کے 3 پارٹس کر دیے جائیں حلق کے, تو جو درمیان والا حصہ ہے ہا کی آواز وہاں سے خارج ہوتی ہے. تو ہا دو زبر حن, خا دو زبر خون, موٹا ہونے والا حروف ہے. خا دو زبر خون, دال دو زبر دال, دال دو زبر زد. تو 2 حرف آ گئے, ایک سا اور ایک ذال. اب جب ہم ایک حرف پڑھتے ہیں تو اب ہمیں تب اس کا فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ ذال ہے اور اگلا سا ہے. تو بچوں جب ہم اس کو ذال کہہ کے زن کہہ کے پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کو زا کو بھی زن کہتے ہیں اور ذال کو بھی زن پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے فرق پیدا کرنا ہے, اور وہ اس طرح ہے کہ ذال دو زبر زن, ذال دو زبر زن. یقیناً آپ کو میری زبان نظر آ رہی ہوگی. ذال دو زبر زن اور سا دو زبر زن, سا دو زبر زن, ذال دو زبر زن. ان دونوں حروف میں آپ نے جیسے تا اور سا, اسی طرح ذا اور سا, اس میں آپ نے ڈفرنس رکھنا ہے, فرق رکھنا ہے واضح طور پہ. جب ہم قرآن مجید کے اندر جا کے ان چیزوں کو سیکھیں گے تو تب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا. آج ہمارے پاس وقت ہے, ہم جتنا زور چاہیں ان حروف پہ لگا سکتے ہیں اور اپنی بہتری کے لیے اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں. تو بچوں اب ہم آگے چلتے ہیں. غا دو زبر غان, غا کو موٹا یعنی پٹ کر کے پڑھتے ہیں. غا دو زبر غان, سا دو زبر سن, سین دو زبر سن, شین دو زبر شن, صاد دو زبر صاد, صاد موٹا ہونے والا حروف ہے. ضاد دو زبر غان, طا دو زبر غان, ظا دو زبر غان, عین دو زبر عین, غین دو زبر غان. اس کو عین نہیں پڑھنا, یعنی حمزہ کی آواز پیدا نہ ہو. عین یعنی حلق سے اس کو نکالنا ہے. جہاں سے ہم ہا کو نکال رہے تھے وہیں سے ہمارا جو ہے وہ عین خارج ہوتا ہے. عین, عین نہیں پڑھنا آپ لوگوں نے, عین پڑھنا ہے اس کو. اور اگلا جو ہے گہین نہیں کہنا. اگر گہین کہتے ہیں تو گاف کی آواز آتی ہے, تو چونکہ گاف تو قرآن مجید کے اندر موجود ہی نہیں, تو ہم اس میں فرق ظاہر کریں. غین دو زبر غان, فا دو زبر فن, قاف دو زبر قان.
بچوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو الف لکھا ہوا ہے یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں بالکل نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس کی کہیں پہ آواز پیدا ہو رہی ہے۔ تو آگے بچوں ہے یہ ہے کاف۔ بعض بچے اس طرح پڑھتے ہیں، اس کو گاف پڑھ جاتے ہیں چونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اب اسکول کا انہوں نے قاعدہ پڑھا ہوتا ہے، اس میں چونکہ گاف کے اوپر 2 ڈنڈیاں لگی ہوتی ہیں اور کاف کے اوپر 1 ڈنڈی ہے، ان کو اس کا فرق نہیں لگتا۔ اب چونکہ کاف کے اوپر تو 2 زبر لکھے ہوئے تو بچے بعض دفعہ پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ گاف نہیں ہے، اور گاف قرآن مجید کے اندر حرف گاف نہیں۔ کاف 2 زبر کیف، اور کاف کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ کاف 2 زبر کیف، لام 2 زبر لام، اور بچوں یہ بھی لام ہے، یہاں تک جو حرف یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک گیا ہے یہ ہے لام۔ اس کے بعد ہے بچوں یہ الف ہے، تو لام 2 زبر لام، میم 2 زبر من، نون 2 زبر من، واو 2 زبر ون، ہا 2 زبر ہن، حمزہ 2 زبر ان۔ تو بچوں پیچھے ہم یہ بتا چکے ہیں آپ کو کہ الف کے اوپر جب زبر زیر یا پیش آ جائے تو اسے ہم الف نہیں بلکہ اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ الف لکھا ہو یا حمزہ لکھا ہو، دونوں صورتوں میں ہم اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے۔ تو بچوں اب یہ کیا ہوگا؟ حمزہ 2 زبر ان، یا 2 زبر یا۔ تو نیچے میں نے کچھ حروف لکھے ہیں، ان حروف کو خوب موٹا کر کے پڑھیں، تو شامل ہو جائیں آپ بھی پریکٹس میں۔ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو بچوں آج کا جو سبق تھا اس میں ہم نے آپ کو ترمیم یعنی 2 زبر سے متعلق بتایا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو اگر سمجھ نہ آئے تو وہ دوبارہ پھر سے ہماری ویڈیو کو دیکھے، اور انشاءاللہ اسے ضرور فائدہ ہوگا۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز ضرور اس کا وزٹ کریں، اسے دیکھیں کہ قرآن مجید سے متعلق اگر اس سے انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہو تو یقیناً آپ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اب اپنے میزبان قاری سعید اللہ منور کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔